جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا جو شارٹ درس نظامی کا کورس ہے آج اللہ کے فضل سے اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کورس نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ عالم کورس ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو عالم بنانے جا رہے ہیں، چھوٹا موٹا نہیں، بڑے والا انشاءاللہ سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم زبان کو دیکھتے ہیں کہ زبان کیا، کوئی بھی زبان آپ لے لیں، ہم عربی کی بات نہیں کر رہے۔ عربی جو زبان ہے، ہر زبان، ہر لینگویج جو ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک جسے ہم اسم کہتے ہیں ناؤن، دوسرا جسے ہم فعل کہتے ہیں یعنی ورب، اور تیسرا جسے ہم حرف کہتے ہیں یعنی لیٹرز۔ انگریزی زبان لے لیں آپ، اردو زبان لے لیں، اس میں کیا ہے، اس میں ناؤنز ہیں، وربز ہیں اور لیٹرز ہیں۔ سمجھتے ہیں نا ناؤن کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کو تو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں نا کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ اسم نام، کسی بھی چیز کا نام، اس کو اسم کہتے ہیں، ٹھیک۔ فعل، جو کام ہم کرتے ہیں اس کو فعل کہتے ہیں، اور حرف جو لیٹرز ہوتے ہیں، جیسے اردو میں کیا، اور اسم کو فعل کو آپس میں ملانے کے لیے کچھ لیٹرز ہوتے ہیں، کچھ حروف ہوتے ہیں تاکہ جملہ مکمل بن سکے، اس کو ہم حروف کہتے ہیں، ٹھیک۔ سب سے پہلے ہم اسم کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، دین ہم عربی میں فعل کو ڈسکس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم حرف کو بھی ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اسم جو ہے، جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ایک تو اسم وہ ہے نا کہ جو ڈکشنری میں پڑا ہوا ہے، ناؤن ڈکشنری میں پڑا ہوا ہے نا، آپ آکسفورڈ کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی اس انگریزی کے لفظ کا یہ معنی ہے۔ آپ فیروز اللغات اٹھا کے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس اردو کے لفظ کا یہ میننگ ہے۔ اسی طرح عربی کی بھی ڈکشنری ہے، ہم اس لفظ کی بات نہیں کر رہے جو ڈکشنری میں پڑا ہے، وہ تو ویکیبلری ہے، وہ تو کوئی یاد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ہم گرامر کی بات کر رہے ہیں۔ گرامر سے مراد وہ لفظ ہے جو جملے میں پڑا ہوا ہے، جو کسی سینٹینس میں ہے، جو کسی فریز میں ہے، ٹھیک۔ تو ہم اس ناؤن کی بات کر رہے ہیں جو ابھی لٹریچر میں ہے، جو کسی کتاب میں ہے، ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے نا۔ ہم عربی عبارت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور عربی عبارت میں کیا ہے، یا تو ناؤن ہے، یا پھر ورب ہے، یا پھر کیا ہے، لیٹر ہے، ٹھیک۔ تو جب کوئی ناؤن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈکشنری میں نہیں، عبارت میں، تو اس کو آپ نے چار طرح سے دیکھنا ہوتا ہے اگر آپ اس ناؤن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہاں میں عربی میں ایک لائن لکھ دیتا ہوں، اس لائن میں کیا ہوگا، ناؤن ہوگا، ورب ہوگا، یا کیا ہوں گے، لیٹر ہوگا، ٹھیک۔ اگر آپ کو ناؤن کی سمجھ میں آ گئی تو آپ کو 1/3 عبارت سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ کو ورب سمجھ میں آ گیا تو آپ کو 2/3 عبارت سمجھ میں آ گئی۔ اگر آپ کو حرف بھی سمجھ میں آ گیا، آپ کو پوری عبارت سمجھ میں آ گئی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اسم میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، حالت۔ اچھا، ان لوگوں کو بہت آسانی ہوگی عربی گرامر پڑھتے جنہوں نے انگریزی پڑھی ہوئی ہو، انگریزی گرامر خاص طور پہ، اگر اس کی ٹرمز وغیرہ آپ کو مستحضر ہیں تو بہت آسان ہے، یہ حلوہ ہے، کیونکہ ہم اس کو ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ٹچ کریں گے تاکہ جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے ان کو فائدہ ہو جائے۔ دوسری چیز کیا ہے، جنس۔ جنس میں نہیں، جینڈر۔ کوئی بھی ناؤن ہے، اس کی کوئی جینڈر ہوگی نا، میل ہوگا، فیمیل ہوگا، ناؤن کی جینڈر ہوتی ہے نا، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، کوئی بھی اس میں۔ تیسری چیز کیا ہے، عدد، نمبر۔ نمبر سے کیا مراد ہے، کوئی بھی ناؤن ہے، واحد ہے یا جمع ہے، تو ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ یہ ناؤن کیا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، یہ پہچاننا ہے کہ یہ واحد ہے، جمع ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، وسعت۔ وسعت سے مراد کیا ہے، وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ ناؤن کبھی معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ ہوتا ہے۔ معرفہ کسے کہتے ہیں، جو پراپر ناؤن ہے، نکرہ جو کامن ناؤن ہے۔ حالت کیا چیز ہے، یہ ان تینوں میں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کانسیپٹ ہے۔ حالت جو ہے تینوں میں کیا ہے، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، اس لیے اب اس کو میں نے شروع میں ایکسپلین نہیں کیا، لیکن اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آگے سب آسان ہے۔ یعنی ناؤن میں سمجھے سب سے مشکل بحث یہی ہے، ناؤن ہم نے سمجھنا شروع کیا، اس میں سب سے مشکل بحث یہ حالت کی بحث ہے۔ اس کی حالت اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی نا، آج کل تو سب کی حالت خراب ہے ویسے، تو اس کی حالت اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ سے آپ کو ناؤن سمجھ میں آ جائے گا۔ ناؤن کی بیسیکلی جو ہے وہ تین حالتیں ہوتی ہیں۔
کوئی بھی ناؤن جو ہے وہ ان تین میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا، یعنی وہ اسم جو کسی جملے میں ہے، کسی سینٹنس میں ہے، کسی فریز میں ہے، کسی ٹیکسٹ میں ہے، کسی عبارت میں پڑا ہے، ٹھیک. وہ جو تین حالتیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں، اب یہ ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے. کچھ اصطلاحات آپ کو یاد کرنی پڑیں گی. اگر آپ کو فزکس سمجھنی ہے تو آپ کو اصطلاحات رٹنی پڑیں گی کہ ویلاسٹی کسے کہتے ہیں، ایکسلریشن کسے کہتے ہیں، اسراء کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو میتھ سمجھنا ہے تو آپ کو کچھ اصطلاحات سمجھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے. کیلکولس کیا ہے، میتھڈس کیا ہوتا ہے، ویکٹرز کیا ہوتے ہیں. تو ہر علم جو ہے اس کی کچھ اصطلاحات ہیں. اکنامکس کی کچھ اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے عربی کی کچھ اصطلاحات ہیں. عربی سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اصطلاحات ہمیں آئیں، ٹھیک. تو اسم جو ہے وہ کبھی رفع کی حالت میں ہوتا ہے، یہ ابھی میں سمجھاتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں. کبھی جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی جر کی حالت میں ہوتا ہے. تین حالتیں ہوتی ہیں اسم کی: رفع، نصب، جر. ٹھیک ہے. رفع سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی اسم جو ہے اس کے اوپر دو پیش ہے تو ہم کہتے ہیں یہ رفع کی حالت میں ہے. اگر کوئی اسم اس کے اوپر دو زبر ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نصب کی حالت میں ہے. اگر کوئی اسم اس کے نیچے دو زیر ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ جر کی حالت میں ہے. دیکھیں نا کتنی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک لفظ ہے حامد، تو عربی میں تو حامد نہیں لکھیں گے، عربی میں کیا ہوگا؟ حامدن ہوگا، یا پھر کیا ہوگا؟ حامدن ہوگا، یا پھر کیا ہوگا؟ حامدن ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہے نا، تو عربی میں تو اس طرح سے لکھے گا. تینوں کے معنی میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، ابھی تک کوئی فرق نہیں ہے، ابھی تک کوئی فرق نہیں. حامد کا مطلب حامد ہی ہے، ٹھیک ہے. آپ حامدن کہہ دیں، حامدن کہتے ہیں، حامدن کہہ دیں، حامد نے تو حامد ہی رہنا ہے، اور کیا بننا ہے، ٹھیک. لیکن جب یہ جملے میں آئے گا تو پھر مطلب فرق پڑ جائے گا، ٹھیک ہے. جب آپ اس کو ایز این انڈیویجول ناؤن کے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا میننگ میں. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ناؤن کہاں پڑا ہوا ہے؟ جملے میں پڑا ہوا ہے، سینٹینس میں استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پہ ناصارہ. ناصارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا، نصرت. عربی زبان کا لفظ ہے نصرت، مدد کرنا، ٹھیک ہے. ناصارہ ہم یہ کہتے ہیں، ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، ناصارہ حامدن زیدن، ٹھیک ہے. ناصارہ کا مطلب مدد کرنا، سپورٹ کرنا، ٹھیک ہے. ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ حامد نے زید کی مدد کی. اگر میں اس کا ترجمہ کروں زید نے حامد کی مدد کی، پھر ٹھیک ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا ٹھیک؟ فاعل مفعول کا فرق ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ حالتیں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم صحیح طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکیں. جسے ہم فاعل کہتے ہیں، جو کسی کام کو کر رہا ہے، تو وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع کی. سبجیکٹ جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اور جو مفعول ہے، جو آبجیکٹ ہے جس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے، تو وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، رفع جو ہے فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور نصب کیا ہے؟ مفعول ہے. تو حالت کیا ہے؟ یا تو رفعی حالت ہوگی، اس کو کہتے ہیں نومینیٹو کیس، ٹھیک ہے، یا سبجیکٹو کیس. نصب جسے ہم آبجیکٹو کیس کہتے ہیں، کوئی ناؤن جو ہے وہ کیا ہے؟ آبجیکٹ بن رہا ہے. رفع کی حالت میں کوئی ناؤن کیا ہے؟ وہ سبجیکٹ بن رہا ہے. جر کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم پوزیسو کیس کہتے ہیں. پوزیسو کیس سے کیا مراد ہے؟ کوئی چیز آپ کی اونرشپ میں ہے، ملکیت میں ہے. میری کتاب، زید کی کتاب، میرا گھر، حامد کا باغ، پوزیسو. اس کو ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی صرف آپ نے حالت کو سمجھنا ہے کہ ایک ناؤن جو ہے جب جملے کے اندر ہے، جیسے یہ جملہ ہے، یہ پورا جملہ ہے نا، یہ جملہ، یہ سینٹنس ہے. اس میں ناؤن دیکھیں، ایک ناؤن کس حالت میں ہے؟ رفع میں ہے. دوسرا ناؤن، تو کبھی یہی ناؤن جملے میں جر کی حالت میں بھی ہوگا. جیسے ہم نے کہنا ہو حامد کی کتاب، تو ہم کہیں گے کتاب و
حامدن، یہ اب حامدن نہیں ہوگا، حامدن بھی نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ حامدن ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہی تو ہم نے آگے چل کے ڈسکس کرنا ہے نا۔ ابھی صرف اتنا کانسیپٹ ہم نے کلیئر کرنا ہے کہ ناؤن کبھی رفع کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی نصب کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی جر، کبھی سبجیکٹیو کیس ہوتا ہے ناؤن کا، کبھی اس کا آبجیکٹیو کیس ہوتا ہے، کبھی اس کا پوزیسیو کیس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ناؤن کبھی فاعل بن رہا ہوتا ہے، اگر وہ فاعل بن رہا ہو جملے کے اندر تو پھر وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ ناؤن کبھی مفعول بن رہا ہوتا ہے، آبجیکٹ بن رہا ہے، اگر وہ جملے میں آبجیکٹ بن رہا ہے تو وہ نصب کی حالت میں ہے۔ ناؤن کبھی آپ کی کیا ہے؟ پوزیشن بن رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ آپ کی پوزیشن بن رہا ہو تو پھر وہ جر کی حالت میں ہوتا ہے۔ جنس، جینڈر، ناؤن کبھی مذکر ہوگا اور کبھی مؤنث ہوگا۔ ٹھیک ہے، عربی والے کہتے ہیں آپ مؤنث پڑھ لو، مذکر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ ناؤن یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ وہ کہتے ہیں آپ مؤنث کی پہچان حاصل کر لیں، مذکر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی سارا مذکر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مذکر کے قواعد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ مؤنث کے قواعد بنا لیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ مؤنث ہے۔ جب پہچان ہو جائے گی کہ یہ مؤنث ہے کہ نہیں ہے تو خود ہی دوسرے کے قواعد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا آدھا برڈن کم کر دیا انہوں نے۔ تو ہم کس کو ڈسکس کریں گے جینڈر میں؟ مؤنث۔ مؤنث تین قسم کی ہے۔ مؤنث سے مراد ناؤن، ابھی ہم لفظ کی بات کر رہے ہیں، ورڈ کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مؤنث ہے جس کو وہ کہتے ہیں حقیقی۔ حقیقی مؤنث سے مراد کیا ہے؟ وہ مؤنث جو پیئرس کی صورت میں ہو، یعنی جس کا کوئی پیئر ہوتا ہے، ماں باپ جیسے، اماں ابا، بہن بھائی، کوئی پیئر ہوتا ہے اس کا، حقیقی مؤنث۔ یہ بہت کم ہے لیکن اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ ویکیبلری ہے جو آپ کو یاد کرنی ہے۔ یعنی عربی زبان میں والد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ابن، والدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے امن، کوئی رابطہ ہے درمیان میں، کوئی لنک، کوئی قاعدہ، کچھ بھی نہیں۔ ایک مؤنث ہے جس میں قاعدہ لگتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں مؤنث قیاسی، جو قیاس کے تحت ہے۔ قیاس یعنی قاعدے کے تحت۔ یہ کون سی ہے؟ اس کی تین علامات ہیں۔ یا تو اس کے آخر میں گولتا ہو، گولتا سمجھتے ہیں نا، جیسے عام طور پہ عورتوں کے نام آپ دیکھیں اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ گولتا، فاطمہ، خدیجہ، عائشہ، اس طرح سے جو بھی نام آپ لے لیں عام طور پہ، تو یہ جو گولتا ہے یہ کس کی نشانی ہے؟ مؤنث قیاسی کی۔ یعنی جس ناؤن کے آخر میں گولتا ہوگی تو غالب امکان کیا ہے؟ غالب امکان یہ ہے کہ وہ مؤنث ہوگی۔ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، جیسے علامہ صاحب، علامہ تو مؤنث نہیں ہوتی نا، اس کے آخر میں بھی گولتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، کوئی رول ایسا نہیں ہے جس کی کوئی ایکسیپشنز نہ ہوں، لیکن عربی زبان ایک ایسی خوبصورت زبان ہے کہ اس میں ایکسیپشنز بھی رولز کے تحت آتی ہیں۔ یہ ہم لاسٹ میں جا کے پڑھیں گے، ان کو تعلیلات کہتے ہیں۔ ایکسیپشنز کے بھی رولز ہیں، وہ بھی قاعدے کے بغیر نہیں آتی۔ تو مؤنث قیاسی اس کو کہتے ہیں جس کو ہم نے علامات کے ذریعے پہچاننا ہے، جس کی کوئی علامت ہے۔ سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ کہ اس کے آخر میں گولتا ہوگی۔ دوسری علامت کیا ہے؟ اس کے آخر میں کھڑی زبر اور چھوٹی یا، کھڑی زبر چھوٹی یا، کھڑی زبر سمجھتے ہیں نا، عورتوں کے نام جیسے عظمیٰ، صغریٰ، کبریٰ، کھڑی زبر چھوٹی یا، اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ۔ اس کے لیے اصطلاح کیا استعمال ہوتی ہے؟ اصطلاحات چاہے نہ بھی آپ کے ذہن میں رہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے جیسے صغریٰ، ٹھیک ہے، کبریٰ۔ تو اگر کسی ناؤن کے آخر میں الف مکسورہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا، مؤنث قیاسی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی ناؤن کے آخر میں زبر الف حمزہ، اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ، تو وہ بھی مؤنث ہوگا، وہ ناؤن بھی مؤنث ہوگا جس کے آخر میں زبر کے بعد الف ہو پھر حمزہ ہو۔ جیسے جتنے کلرز کے نیم ہیں، سفید رنگ اس کے لیے کیا آتا ہے؟ بیضاء، بیضاء، ٹھیک ہے۔ بلیک رنگ اس کے لیے کیا آتا ہے؟ سوداء۔ خضراء، گنبد خضراء، سبز، خضراء، وہ بھی مؤنث ہے۔ تو یہ سمجھ میں آیا؟ گولتا ہو، الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو جس مؤنث کے آخر میں، تو وہ مؤنث کیا ہوگی؟ مؤنث قیاسی ہوگی۔ تیسری مؤنث اس کو کہتے ہیں سمائی، سمائی، سما، سما کسے کہتے ہیں؟ سما، سننا۔ اسی سما کا لفظ جو ہمارے ہاں بہت معروف ہے، محفل سما، سنی سنائی مؤنث، کوئی قاعدہ نہیں ہے،
اس کو آپ مؤنث کیوں کہتے ہیں؟ اہل زبان نے مؤنث کہا ہے. لکھنؤ والے اس کو مذکر بنا دیں گے اور آپ مؤنث بنا دیں گے، آپ مذکر بنائیں گے تو وہ مؤنث بنا دیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہرڈ، سنی سنائی مؤنث. ہمارے ہاں سورج طلوع ہوتا ہے، عربوں میں سورج طلوع ہوتی ہے، ان کے ہاں سورج مؤنث ہے. اب دیکھیں نا، یہ ایسی چیزیں ہم کیسے ان کی کوئی جینڈر ڈیفائن کریں؟ نہیں نا ڈیفائن کر سکتے. تو جب آپ ان کی جینڈر ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا پیئر ہی نہیں ہے نا، پیئر ہی نہیں ہے نا، تو پھر اہل زبان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، پٹھانوں پہ آئے تو سب کوئی مؤنث بنا دیں. ٹھیک، ان کی زبان ہے، بٹ ٹھیک ہے، وہ تو اسی طرح سے بولیں گے بھائی، وہ تو آپ کے مذکر کو بھی مؤنث بنا دیں گے. لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے مذکر کو مؤنث بنانا. ٹھیک ہے، وہ تو دیکھیں نا، وہ تو ریگولر ہے نا. ریگولر مؤنث سے مراد کیا ہے؟ جو قیاس کے تحت، قاعدے کے تحت آ رہی ہے. تو مؤنث جو ہے وہ اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک حقیقی جو پیئرس کی صورت میں ہو، ایک قیاسی جو کسی قاعدے کے تحت آ رہی ہے، اور ایک سماعی جو سنی سنائی. ٹھیک، مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مؤنث بنانے کا طریقہ بہت سمپل ہے. مذکر سے مؤنث بنانے کا، کسی بھی مذکر کے آخر میں گولتا لگا دیں، وہ مؤنث بن جائے گا. کوئی بھی مذکر، اس کے آخر میں کیا کریں؟ گولتا لگا دیں. مثال کے طور پہ یہ ایک لفظ ہے مسلمن، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں گولتا لگا دینی ہے. مسلمتن، مسلمن مسلمان مرد، مسلمتن مسلمان عورت. مؤمنن کیا بنے گا؟ مؤمنتن. ٹھیک ہے. کافرتن، منافقن منافقتن. بہت سمپل. مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے آخر میں گولتا لگا دیں بس. عربی زبان میں 85% مؤنث یہی ہے، یہ گولتا والی. بس آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی، سمجھیں آپ کو 85% مؤنث سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس عدد. عدد سے مراد کیا ہے؟ نمبر. اردو زبان میں نمبر کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہیں، واحد اور جمع. انگریزی میں بھی یہی ہے، سنگولر پلورل ہے. ٹھیک ہے. عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں 3 ہیں. ٹھیک ہے. ایک واحد ہے، دوسرا تثنیہ. دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ. تثنیہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، 2. ڈیول ناؤن، سنگولر ناؤن، ڈیول ناؤن، اور پلورل جو جمع کے لیے آتا ہے. تو عربی میں 2 کے لیے علیحدہ سے ناؤن ہے. ہمارے ہاں تو 2 کو کیا کرتے ہیں ہم؟ جمع کہہ دیتے ہیں. وہ 2 کو جمع نہیں کہتے، اس کے لیے علیحدہ سے انہوں نے ناؤن بنایا ہوا ہے. ان کے نزدیک جمع کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 3 سے. ہماری جمع 2 سے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک. واحد، تثنیہ، اور بہت سمپل ہے کہ آپ نے بیسیکلی آپ کے پاس جو ویکیبلری ہوتی ہے وہ واحد کی ہوتی ہے، سنگولر کی. ڈکشنری جب آپ کھولتے ہیں تو کیا ہے؟ اس میں واحد ہی لکھا ہوتا ہے نا، اور عام طور پہ میل لکھا ہوتا ہے، مذکر. اس کی مؤنث آپ نے بنا دی گولتا لگا کے. تثنیہ کیسے بنانا ہے؟ یہ لفظ ہے مسلمن، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے الف اور نون کا اضافہ کر دینا ہے. الف اور نون کے نیچے کسرہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون مکسور. کسرہ کسے کہتے ہیں؟ زیر کو. الف نون یعنی نون زیر نی، تو وہ کیا بن جائے گا؟ تثنیہ بن جائے گا. یعنی مسلمون سے کیا بن جائے گا؟ مسلمان. مسلمانے کا مطلب کیا ہے؟ 2 مسلمان. مومنون سے کیا بن جائے گا؟ مومنان. کتنے مومن؟ 2. طالبن کیا بن گیا؟ طالبان کا مطلب کیا ہے؟ 2. پکی بات ہے. کتنے اسٹوڈنٹ ہوئی ہے؟ 2 کہ زیادہ؟ 2 ہی ہیں. پھر اس کو جمع کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جمع کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اس لیے کہ وہ فارسی کا ہے. وہ طالبان کون سا ہے؟ فارسی میں الف نون جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ فارسی کے قاعدے کے تحت جمع ہے. عربی کے قاعدے کے تحت کیا ہے؟ وہ تثنیہ، ڈیول ناؤن ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم نے جمع بنانی ہو، یہ تو ہم نے کہا تثنیہ بنانا ہو تو کیا لگانا ہے؟ الف نون. جمع بنانی ہو تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ واو نون لگا دیتے ہیں. واو ساکن اور نون زبر، نون مفتوح جس کو کہتے ہیں، نون کے اوپر فتحہ ہے یعنی زبر ہے. ٹھیک ہے. تثنیہ میں اور جمع میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ تثنیہ کے نون میں کسرہ ہے، زیر ہے. جمع کے نون میں کیا ہے؟ زبر ہے، فتحہ ہے. دونوں میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمون. مسلمون. طالبون سے کیا بن جائے گا؟ طالبون. منافق ان سے کیا بن جائے گا؟ منافقون. صورت ہے نا قرآن مجید کی.
سورہ منافقون. مومنون سے کیا بنے گا؟ مومنون. سورہ مومنون بھی ہے 18ویں پارے کے شروع میں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ جمع ہے. کلیئر ہے بات؟ یہ تو تھا مذکر کے لیے. مؤنث میں کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے بس. ٹھیک. مؤنث میں کیا ہے؟ مسلمتن. یہی ہے نا، یہ مؤنث تھی نا. الف نون لگا دیں. کیا لگا دیں؟ وہی. کیا بن جائے گا؟ مسلمتان. کتنی مسلمان عورتیں؟ 2. مؤمنتن سے کیا بنے گا؟ مؤمنتان. 2 مومن عورتیں. طالبتن سے کیا بنے گا؟ طالبتان. 2 فیمیل سٹوڈنٹس. جب ہم نے جمع بنانا ہے تو وہ کیسے بنانا ہے؟ الف اور لمبی تا. الف اور لمبی تا. لیکن یہ والی تا پھر نکال دیں گے. پہلی والی گول تا نکال دیں گے. آخر میں کیا کریں گے؟ الف اور لمبی تا کا اضافہ کریں گے. مسلمات. ٹھیک ہے، کیا بن گیا؟ مسلمات. یہاں تک بات کلیئر ہے جی؟ ہاں، مؤنث میں جمع کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جو مؤنث واحد ہے اس کے آخر میں گول تا ختم کرنی ہے اور اس میں الف اور لمبی تا لگا دینی. جی، تا کے اوپر ہاں وہ پیش ہے. ابھی ہم اسی کو ذرا کھولنے جا رہے ہیں نا. رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے، واحد مذکر. ایک لفظ ہے مسلمون، یہ واحد ہے. اس کا ہم نے کہا کہ تثنیہ کیا بنے گا؟ اس کا ڈیول ناؤن کیا ہوگا؟ تثنیہ مذکر. ہم نے کہا کیا ہوگا؟ مسلمان. ٹھیک ہے. جمع مذکر ہم نے کیا کہا؟ کیا ہوگا اس کا؟ جمع مذکر کیا ہوگا اس کا؟ مسلمون. واو نون کے ساتھ بنے گا نا. ٹھیک. واحد مؤنث کیا بنے گا؟ مسلمہ، مسلمتن. ٹھیک ہے. تثنیہ مؤنث مسلمتان اور جمع مؤنث مسلمات. یہ کلیئر ہو گئی. یہ بات ابھی تک ہم نے پڑھ لی ہے نا. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ یہ پوری گردان کا سٹرکچر کیسے بنتا ہے. ٹھیک. لیکن یہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے یہ اس کی رفع کی حالت ہے، یعنی یہ سبجیکٹیو کیس ہے. یعنی جب واحد جو ہے وہ فاعل بنے گا، جب تثنیہ فاعل بنے گا، جب جمع مذکر فاعل بنے گا، جب واحد مؤنث فاعل بنے گی، جب تثنیہ مؤنث فاعل بنے گی، جب جمع مؤنث فاعل بنے گی، تو یوں آئے گا. لیکن اگر یہ سب مفعول بنے تو پھر کیسے آئیں گے؟ وہ بھی سمپل ہے. مسلمن اس کی نسب کی حالت، یعنی اس کا آبجیکٹیو کیس کیا ہے؟ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. مسلمان 2 پیش ہو تو کیا آ جاتی ہے؟ اس کی نسبی حالت 2 زبر کے ساتھ آ جاتی ہے. ہاں، یہ لکھنے کا قاعدہ ہے، اس کا قواعد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کا تعلق کیا ہے؟ عربی رسم الخط سے ہے کہ عربی میں ان کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے. تو اس کا تعلق یہ جو آخر میں الف لگا ہوا ہے، تو عربی میں لکھنے کا انداز یہ ہے کہ اگر کوئی ناؤن جو واحد ہوتا ہے، واحد مذکر ناؤن، اگر وہ نصب کی حالت میں ہو تو اس کے ساتھ کیا لگا دیتے ہیں؟ جیسے زید ہے نا، زید، تو یہ زیدن یوں نہیں لکھتے، الف بھی ساتھ لگا دیتے ہیں. قرآن میں آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا کہ آخر میں الف لگا ہوتا ہے، آیات کے آخر میں، تو وہ نسبی حالت ہوتی ہے عام طور پہ. ٹھیک. تو مسلمن، مسلمن، اور اس کی جر کی حالت کیا ہے؟ مسلمن. پوزیسو کیس میں یہ مسلمن ہو جائے گا. یعنی جملے میں ہم نے
واحد کو جب دیکھنا ہے تو واحد یا مسلمن ہوگا یا مسلمن ہوگا یا مسلمن ہوگا، زیدن ہوگا زیدن ہوگا یا زیدن ہوگا، حامدن ہوگا حامدن ہوگا یا حامدن ہوگا۔ پھر جملے میں اگر تثنیہ ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مسلمانے ہوگا اگر تو فاعل بن رہا ہے، اور اگر تثنیہ جو ہے وہ مفعول بن رہا ہے، آبجیکٹ بن رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس الف کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ مطلب دونوں کا سیم ہے، دو مسلمان، لیکن حالت کا فرق ہے۔ ابھی آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ سیم اس کی جر کی حالت بھی کیا ہے؟ مسلمین۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، میننگ میں کوئی فرق نہیں، لکھنے میں بھی دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ نصب کی حالت، جر کی حالت ہم کہتے ہیں سیم ہے۔ مسلمون کیا ہے؟ اس کو بھی واو کو کس میں بدل دیتے ہیں؟ یا میں۔ اور عربی زبان میں یا سے پہلے پیش نہیں آ سکتی، آپ پڑھ نہیں سکتے۔ عرب نا بہت سہولت پسند تھے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پیش کو اگر یا سے پہلے پیش ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ زیر میں بدل دیتے ہیں، کہ یا سے پہلے زیر ہو نا تو روانی سے آپ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک۔ تو مسلمون کیا بن جائے گا؟ مسلمین، مسلمین، واو کو یا سے بدل دینا ہے۔ جب واو کو یا سے بدلیں گے تو اس سے پیچھے جو پیش ہے وہ زیر بن جائے گی۔ اور مسلمین سیم ہے، حالت جر بھی کیا ہے؟ سیم ہے، مسلمین۔ مسلمتن، اس کی نسبی حالت کیا ہے؟ مسلمتن۔ جر کی حالت کیا آ جائے گی؟ مسلمتن، سمپل ہے۔ مسلمتان، اس کی نسبی حالت کیا آ جائے گی؟ مسلمتین۔ وہی والا قاعدہ جو اوپر آپ نے لگایا ہے، الف کو یا سے بدل دینا ہے۔ اور جر کی حالت اس کی کیا ہوگی؟ وہی سیم، مسلمتین۔ مسلمتان، کیا کام ہم نے کیا؟ الف کو یا سے بدل دیا، بس کچھ بھی نہیں کیا۔ وہی جو ہم نے مذکر میں کیا تھا، الف کو یا سے بدلا تھا، وہی ہم نے مؤنث میں بھی کر دیا۔ یعنی تثنیہ مذکر میں جو ہم نے کام کیا تھا وہی ہم نے تثنیہ مؤنث میں بھی کر دیا۔ مسلمتان سے کیا ہو گیا؟ مسلمتین۔ یہ مسلماتن ہے تو یہ حالت نصب میں ہو جاتا ہے مسلماتن، تن نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تین نہیں ہوتا ہے، کیوں انہوں نے تن نہیں پڑھا؟ اب یہ ان کی مرضی ہے بھائی، لیکن فارمولہ یہی ہے۔ یہ سیٹ پیٹرن ہے، یہ میئرز ہیں جن کو اوزان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ناؤن ڈالیں گے تو وہ تین نہیں آئے گا، جیسے اے اسکیئر پلس بی اسکیئر از اکول ٹو سی اسکیئر، آپ نے صرف ویلیو پٹ کرنی ہے۔ تو یہ کیا ہیں؟ بیسیکلی فارمولاز ہیں۔ مسلماتن، مسلماتن اور مسلماتن، یہ تین حالتیں ہو گئیں۔ اب دیکھیں ایک ناؤن سے کتنی صورتیں بنی ہیں؟ 18 بن گئی ہیں۔ یہ 36 بنے گی۔ کتنی بنے گی؟ نیکسٹ لیول پہ یہ کتنی بن جائیں گی جب ہم معرفہ نکرہ پہ آئیں گے؟ 36، یعنی 18 جو ہیں وہ نکرہ کی، اور 18 ایک ناؤن کتنی فارمز میں استعمال ہو رہا ہے؟ 36 فارمز میں۔ آپ نے صرف اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے، 36 فارم یاد نہیں کرنی اس کی، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آپ نے وہ میئرز جو ہیں وہ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھانے ہیں، راسخ کرنے ہیں، جن میئرز کے اوپر وہ آ رہا ہے۔ ویلیو تو آپ کوئی بھی پٹ کر دیں اس میں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم طالبن کریں تو کیا بنے گی گردان؟ طالبن، 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 طالبان، طالبین، طالبین، طالبون، طالبین، طالبین، طالبتن، 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 طالبتان، طالبتین، طالبتین، طالباتن، طالبات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، طالباتن، طالباتن۔ ایک پیٹرن آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے، بس آپ اس پہ کوئی بھی ویلیو پٹ کرتے جائیں۔ آپ مومنن سے لے لیں، اس سے یہ ساری فارم بن جائیں گی۔ مؤمنن، مؤمنن، مومنن، مؤمنان، مؤمنین، مؤمنین، مؤمنون، مؤمنین، مؤمنین، مؤمنتن، مؤمنتن، مؤمنتن،
مؤمنتان مؤمنتین مؤمنتین مؤمنات مؤمنات مؤمنات. جیسے قرآن میں ایک جگہ ہے نا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین. اب دیکھیں نا کیسے مردوں کا بھی ذکر ہے اور ساتھ عورتوں کا بھی ذکر، جمع میں مردوں کا بھی اور جمع میں عورتوں کا بھی. یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے چلیں. اگر ہم نے یہ کہنا ہو، دیکھیں نا ہم نے مدد کرنے کی عربی تو ناصرہ ہے، ٹھیک ہے. دو مسلمان مردوں نے دو کافروں کی مدد کی، ناصرہ. آگے کیا آئے گا؟ مسلمان. چلیں یہ تو آ گیا. آگے کافرین. کیوں کافرین کیوں آیا؟ مفعول ہے. بات سمجھ میں نہیں؟ طالبات نے بچوں کی مدد کی، یا آپ چلیں طالبات نے ایک مسلمان عورت کی مدد کی. نصارہ طالبات مسلمہ، ٹھیک ہے. مسلمانوں نے کافروں کو مارا. مثال تو اچھی نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے. ضربہ جمع میں ہے. مسلمون. آگے کافر. کیوں کافرین آیا ہے؟ جمع ہے اور اس کی نسبی حالت ہے، آبجیکٹیو کیس ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے ماشاء اللہ سے، ہے نا. دوسرا ہم نے آگے کہا تھا وسعت، ٹھیک ہے. حالت یعنی اس کا کیس کیا ہے؟ نومینیٹیو ہے، سبجیکٹیو کیس ہے، آبجیکٹیو ہے یا پوزیسو کیس ہے. جینڈر ہے اس کی، میل ہے فیمیل ہے، ٹھیک ہے. عدد ہے، واحد ہے، ڈیول ناؤن ہے یا پلورل ہے، ٹھیک ہے، سنگولر ہے. وسعت. وسعت ہم نے کیا کہا تھا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی کائنڈ. ناؤن کی کائنڈ کیا ہے؟ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، ٹھیک ہے. وسعت سے مراد اس کے میننگ میں کتنی وسعت ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، دیکھیں نا جو تو معرفہ ہوتا ہے اس کے میننگ تو وسیع نہیں نا ہوتا. اس کا میننگ کیا ہے؟ اسپیسیفک ہوتا ہے نا معرفہ، ٹھیک ہے. اور جو نکرہ ہوتا ہے اس کے میننگ میں کیا ہوتی ہے؟ وہ جرنل ہوتا ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے. اس اعتبار سے ہم اس کو وسعت کہہ رہے ہیں. تو ایک ہے معرفہ اور ایک ہے نکرہ، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. اس میں بھی ہم یہی کریں گے، معرفہ پڑھیں گے، نکرہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو معرفہ جو ہے اس کی کچھ علامات ہیں یا اس کی کچھ قسمیں ہیں. عام طور پہ جو معروف قسمیں ہیں بس ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ویسے تو اس کی 7 قسمیں ہیں لیکن وقت کے ساتھ آتی رہیں گی. تو معرفہ کی سب سے بڑی جو قسم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم. علم مطلب نام. جو کسی کا نام ہے وہ معرفہ ہے، پر ٹھیک ہے، کسی کا بھی نام، کسی شہر کا نام، کسی ملک کا نام، ٹھیک ہے، معرفہ ہے نا. پاکستان تو ایک ہی ہے نا، لاہور بھی ایک ہی ہے، ٹھیک. تو کسی کا نام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معرفہ ہوتا ہے. اس کو علم کہتے ہیں، اسم علم. دوسرا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں معرف باللام. بس یہ اصطلاحات یاد نہ بھی رہے نا، کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے تو بس ٹھیک ہے. معرف باللام کا مطلب کیا ہے؟ جس کے شروع میں الف لام ہے. ال جس ناؤن کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے تو وہ معرفہ ہے. اور معرفہ بنانے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے نکرہ کو، کہ اس کے شروع میں کیا لگا دیتے ہیں آپ؟ ال. ہوتا ہے نا، لوگوں نے لکھا ہوتا ہے الرحمن جیولر، رحمان نہیں، الرحمن جیولر. تو اب یہ معرفہ ہو گئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک ہے مسلم اور ایک ہے المسلم. المسلم کیا ہے؟ خاص ہے، پراپر ناؤن ہے. مسلم کیا ہے؟ کامن ناؤن. تو جس ناؤن کے شروع میں آپ کیا لگا دیتے ہیں؟ یہ دیکھیں اللہ کے ناموں کے شروع میں کیا لگا ہوتا ہے؟ الف لام لگا ہوتا ہے نا. اسماء حسنہ اگر آپ پڑھیں، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری،
اس طرح سے، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ معرفہ۔ اگر اللہ کے نام کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا تو اب وہ معرفہ نہیں ہے، وہ عام ہے۔ اسی لوگ پوچھتے ہیں نا جی کسی کا نام اگر خالق رکھ دیں تو کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خالق کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ الخالق کسی کا نام نہیں ہو سکتا، خالق ہو سکتا ہے۔ الخالق ایک ہی ذات ہے۔ رحمان بھی ہو سکتا ہے، الرحمن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نام ایک بات ذہن میں رکھیں، نکرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نام نکرہ نہیں ہے، وہ معرفہ ہے۔ ٹھیک، تو جو نکرہ ہے وہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ چلیں جی، بہرحال یہ تو ہماری عقیدے کی بات ہے، ہم ابھی اس طرف نہیں جا رہے۔ ابھی تو ہم گرامر پڑھ رہے ہیں۔ گرامر میں کیا ہے؟ جس کے شروع میں الف لام ہو، معرف باللام، معرف یعنی جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کو ڈیفائن کیا گیا ہے باللام، لام کے ساتھ، یعنی جس کو شروع میں معرفہ بنایا گیا ہے لام کے ذریعے سے۔ ٹھیک، تیسرا کیا ہے؟ ضمائر۔ ضمائر کیسے کہتے ہیں؟ پروناؤنس۔ پروناؤنس سمجھتے ہیں نا، ہی، شی، اٹ، دوز، دیز ہیں، یہ سب پروناؤنس ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پروناؤنس کیا ہیں؟ سب کیا ہیں؟ ضمائر سب معرفہ ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف وہ کہتے ہیں نا ہی، تو ہی ظاہری بات ہے اس کے پیچھے بات ہو رہی ہے نا۔ جب آپ نے شی کہہ دیا تو وہ پیچھے اس کا نام تو لیا ہوگا نا، تبھی تو شی کہہ رہے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے پیچھے، کسی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے ضمیر، تو اس لیے وہ معرفہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ، اسماء اشارہ، ہاں، اسماء اشارہ جیسے دس، دیٹ، یہ سب جو ہے اسماء اشارہ میں سے۔ جی، عربی میں یہ اسم کہلاتے ہیں، ناؤن کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو اسماء کہتے ہیں، اسماء اشارہ، ڈیمانسٹریٹو ناؤنس۔ ایک تو پرو ناؤنز ہیں نا، وہ اسماء اشارہ میں آتے ہیں، اولئک ہؤلاء، وہ اسماء اشارہ میں سے ہیں۔ وہ مطلب اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے یو ہے سیکنڈ پرسن کے لیے، ہی، شی وغیرہ ہے تھرڈ پرسن کے لیے، آئے ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ پرسن کے لیے، یہ پروناؤنز ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ اسماء اشارہ۔ تو اسماء اشارہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا نا، میں نے کہا کہ یہ لیپ ٹاپ، تو اب یہ لیپ ٹاپ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا نا، یہ پراپر ناؤن بن گیا۔ لیپ ٹاپ ایک کامن ناؤن تھا، جب میں نے کہا یہ قلم، یہ مارکر، تو اب یہ خاص ہو گیا۔ ٹھیک، تو اسم علم، ضمائر، اسماء اشارہ، اسم موصول ایک آتا ہے، موصول، اسم موصول، یہ ہم آگے چل کے اس کو ڈسکس کریں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہو الذی، الذین، جو کے معنی میں، اس معنی میں موصول کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ وہ اصل میں بیسیکلی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اگلے اور پچھلے کو ملا رہا ہوتا ہے۔ کنجنکشن کا جو کانسیپٹ ہے نا، ایک حروف عطف کا، کہ کچھ حروف کیا ہوتے ہیں وہ ملانے کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اس میں موصول۔ الذی، الذین، جو کے معنی میں، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں بہت آتا ہے نا الذین، آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں الذی، الذین، یہ اسماء موصولہ ہے۔ جو، جب آپ نے جو کہہ دیا نا تو اس جو کو پھر ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں آپ آگے، تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ تو معرفہ سمجھ میں آ گیا۔ بیسیکلی اس میں سمجھنے والی بات صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ الف لام، معرف باللام، یعنی وہ نکرہ جس کو آپ نے معرفہ بنایا۔ تو بیسیکلی مسلم، نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ تنوین سمجھتے ہیں؟ تنوین کا مطلب ہے دو پیش، دو زبر، دو زیر، ٹھیک ہے؟ تو نکرہ کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس کو معرفہ بنانا ہے، دو کام کرنے ہیں، شروع میں الف لام لگانا ہے یعنی ال، اور آخر میں تنوین ختم کر دینی ہے، ایک حرکت آ جائے گی، المسلم، مسلمن کوئی مسلمان، اینی مسلم، المسلم اسپیسیفک، خاص مسلمان مراد ہے، جو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو۔ کلیئر ہے نا بات؟
طالبن کوئی طالب علم، الطالب خاص طالب علم، کافرن کوئی کافر، الکافر خاص کافر. سورہ الکافرون ہے نا قرآن میں، الکافرون ٹھیک ہے، خاص ہے، اسپیسیفک ہے. نکرہ میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن جو خاص ہوتا ہے اس سے مراد خاص ہی ہے. تو مؤمنون سے کیا بنے گا؟ المؤمن. آگے چلیں. تو یہ آپ کے 4 چیپٹر ہو گئے. کتنے کتاب میں سے؟ جو کتاب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے واٹس ایپ گروپ میں، اس کے پہلے 4 چیپٹر. ان 4 چیپٹرز کی 4 ایکسرسائزز ہیں. وہ ایکسرسائزز آپ نے لکھ کے کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ لکھ کے کرنی ہے، اور مجھے لا کے دکھانی بھی ہے. تو اب ہم آتے ہیں جی رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے. واحد مذکر، تثنیہ مذکر، پیٹرن یہی رہنا ہے. اس پیٹرن کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث. عالمن کرتے ہیں جی. عالمن اچھا لفظ ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ سب لوگ عالم بن رہے ہیں. عالمن. ٹھیک ہے. اس کا وہ کیا بنے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بنائی نا وہ معرفہ. جی العالم. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ عالمن کوئی عالم، العالم ہاں وہ العالم ہے. عالم اگر لام پہ زبر آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ورلڈ، دنیا، جہان، رب العالمین. یہ عالم کے نیچے زیر ہے، لام کے نیچے زیر ہے. ٹھیک. یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. عالمن. معرفہ میں کیا بنے گا؟ العالمہ. اچھا اب یہاں الف نہیں آئے گا. وہ الف والی ایکسیپشن صرف یہاں پہ ہے، واحد مذکر میں، اور وہ بھی نکرہ میں. لکھنے میں الف آتا ہے بس. ٹھیک ہے. جر میں کیا ہے؟ عالمن. اور کیا بن جائے گا؟ العالم. ٹھیک ہے. عالمان کوئی 2 عالم. کیا ترجمہ ہوگا؟ any two scholars. العالمان 2 خاص ہو گئے. اس میں پہلی تنوین نہیں ہے، جس میں تنوین ہے ہی نہیں آخر میں تو اڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک. عالمین 2 عالم اور العالمین. ٹھیک ہے. سیم آ جائے گا عالمین اور العالمین. عالمون اور العالمون. عالمین اور العالمین. یہ بھی سیم آ جائے گا. ٹھیک. عالمتن اس کا کیا آئے گا؟ العالمہ تو. ٹھیک ہے. جو اس کا معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے. عالمتن کیا آئے گا؟ العالمۃ. ٹھیک ہے. عالمتن اور العالمتی. کلیئر ہے؟ عالمتان اور العالمتان. عالمتین اور العالمتین. یہ بھی اسی طرح سے ہو گیا. عالماتن اور العالمات. تنوین ختم ہو جائے گی. عالماتن العالمات. ٹھیک. کلیئر ہو گئی بات؟ جب تک آپ 15-20 ناؤن لے کے گردانے نہیں نکالتے ہاتھ سے، اپنے پین سے، اپنے قلم سے، تو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے سبق میں اتنا ہی آپ نے اور پڑھنا ہے، پچھلا گم ہو جائے گا اگر آپ نے اپنے قلم کو یاد نہیں کروایا.
کہتے ہیں نا جس بچے کے آپ نے اسپیلنگ اچھے کرنے ہوں اس کو رٹا نہ لگوائیں، اس کے قلم کو یاد کروائیں۔ جب آپ انگریزی میں کچھ آرٹیکل لکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کیا اسپیلنگ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کے قلم کو یاد ہو گیا۔ یہ آپ کے قلم کو یاد ہو جائے گا اگر آپ 10 12 15 20 گردانے نکال لیں۔ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قانون یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب میں جب عربی عبارت پڑھ رہا ہوتا ہوں میرے ذہن میں کون سا قانون آتا ہے، لیکن بالکل 100% ٹھیک پڑھ رہا ہوتا ہوں، حالانکہ اس کے پیچھے سینکڑوں قوانین ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جب آپ اردو میں بات کرتے ہیں آپ کے ذہن میں کون سی گرام، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ چیز یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کسی چیز کو پریکٹس کریں گے نا پھر آپ کو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ آپ کی جو مشقیں ہیں نا ان مشقوں میں یہی چیز ہے، آپ کی ایکسرسائزز میں، کہ آپ کو مختلف ناؤن دیے گئے ہیں، آپ نے ان سے کیا کرنا ہے؟ گردانے بنانے۔ یہ آپ نے لکھ کے لانی ہے، کم از کم 10 ناؤن کم از کم ہر جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے نا اس کو یہ 10 گردانے، وہ کوئی سی بھی ناؤن آپ ایکسرسائزز سے لے لیں، اس کی 36 فارمز، ایک ناؤن کی 36 فارم آپ نے اس ٹیبل کے مطابق، اس چارٹ کے مطابق بنا کے لانی ہے، ایک پیج پہ، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ۔ یہ کریں گے تو آگے چلیں گے ورنہ نہیں چلیں گے۔ اب اس میں ایک چیز جو رہ گئی ہے، اسم جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک اور اعتبار سے، ایک اور پہلو سے، اس کی حالتوں کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے۔ یہ ایک اضافی چیز ہے، ایک اضافی جیسے کہتے ہیں نا، ایک اضافی نوٹ کے طور پہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک اسم ہے جس کو وہ کہتے ہیں مورب، ایک اسم ہے جس کو وہ کہتے ہیں غیر منصرف، اور ایک اسم وہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں مبنی۔ ہم نے کہا اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ 3، ایک اس کی رفعی حالت، ایک اس کی نصبی حالت، اور ایک اس کی جری حالت، ٹھیک ہے؟ اسی چیز کو ہم تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر رہے ہیں۔ بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جو مورب ہوتے ہیں۔ مورب کا مطلب کیا؟ ان کی تینوں حالتیں آتی ہیں۔ کتنی؟ تینوں۔ زیدن، 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 ٹھیک ہے؟ رفع نصب جر، تینوں حالتیں آتی ہیں، اس کو مورب کہتے ہیں۔ مورب اعراب سے ہے، یعنی اس کے اعراب کیا ہیں؟ بدلتے رہتے ہیں۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اعراب کہتے ہیں یہ ایک اسم ہے، اس کے آخری لیٹر کے اوپر، لاسٹ لیٹر پہ جو حرکت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ اور اس سے پہلے جو لیٹرز ہیں ان کے اوپر جو حرکت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ تو یہ ٹیکنیکل فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے والی حرکات نہیں چینج ہوتی، چینج کیا ہوتا ہے؟ اعراب چینج ہوتا ہے، لاسٹ لیٹر کی حرکت چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ بھی حرکت، لیکن چینج چونکہ وہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو مورب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اعراب چینج ہو رہا ہے، زیدن، 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 ٹھیک۔ غیر منصرف وہ ہے کہ جس میں 2 حالتیں سیم ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہم نے کہا یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، اور یہ جر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں تینوں حالتیں کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ ہیں اس میں، مورب میں، ٹھیک ہے؟ رفع، نصب، جر۔ یہ ہم واحد کی بات کر رہے ہیں، واحد کی، ٹھیک ہے؟ غیر منصرف میں کیا ہے؟ 2 حالتیں کیا ہیں؟ سیم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابراہیم، تو اس کی نصب کیا ہوگی؟ ابراہیم، جر بھی اس کی یہی ہوگی، ابراہیم۔ اس کو وہ غیر منصرف کہہ دیتے ہیں۔ مبنی اس کو کہتے ہیں جس میں تینوں حالتیں سیم ہوں، جیسے حاذا رفع میں، نصب میں ہو پھر بھی حاذا، جر میں ہو پھر بھی حاذا، حاذا حاذا ہی رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ فاعل بنے گا پھر بھی حاذا ہوگا، مفعول بنے گا پھر بھی حاذا، پوزیسو کیس میں بھی حاذا ہی رہے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے؟ کچھ ناؤن ایسے ہیں کہ جن میں تینوں حالتیں کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ ہیں، رفع، نصب، جر، تینوں چینج ہو جاتی ہیں۔ کچھ ناؤن ایسے ہیں کہ جن میں نصب اور جر جو لاسٹ جو 2 حالتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سیم رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ ناؤن ایسے ہیں کہ جن میں
بالکل تبدیلی نہیں آتی، ان کو کیا کہا گیا؟ مبنی۔ عام طور پہ جو اسماء اشارہ ہیں یا اس میں موصول وغیرہ ایسی چیزیں، جیسے الذی، الذی یہ نسب میں بھی الذی ہے، جر میں بھی الذی ہے۔ ہؤلاء، 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 ٹھیک ہے، اولئک، اولئک، اولئک۔ تو کچھ ناؤن ایسے ہیں وہ یہ کم ہے۔ بیسیکلی ناؤن کون سا ہے؟ یہی ہے، مورب ہے۔ 85% ناؤن وہی ہے جو مورب ہے، جس کی تینوں حالتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ چینج ہو جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نصب اور جر کی حالت کیا ہے؟ سیم آتی ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف۔ اب یہ کون سے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کم ہے، پھر یہ ہے کہ ان کو پہچاننے کی بھی کچھ علامات ہیں، جیسے عام طور پہ عورتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، عورتوں کے نام، جیسے فاطمہ، فاطمہ تو، نصب اور جر کیا ہوگی؟ فاطمہ تا اور فاطمہ تا، ٹھیک ہے، نصب اور جر سیم ہوگی، یعنی کسرہ وہ قبول نہیں کرتے۔ غیر منصرف وہ ہیں جو زیر قبول نہیں کرتے۔ شہروں کے نام عام طور پہ جیسے مکہ تو، مکہ تا، مکہ تا، یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ یعنی غیر منصرف وہ کون سا ہوا؟ جس پہ کسرہ نہیں آ رہی، جس کی نصب اور جر کی حالت کیا ہے؟ سیم ہے۔ اور مبنی وہ ہے جس کی تینوں حالتیں سیم۔ یہ کم ہے، بہت کم ہے، مطلب انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ اصل میں ناؤن وہی ہے جو مورب ہے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہوگی بات؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد